बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बदर मुहय्यद्दीन, लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मॉडल टाउन लाहौर, आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद के बारे में स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देनी है, क्योंकि जो स्टूडेंट इस वक्त मार्केट में सेकेंड ईयर की क्लास में हैं और वो सेकेंड ईयर को पास करने के बाद सोचते हैं कि हम किस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। बहसीत लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन मैं आपको हेल्थ एंड फ़िज़िकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस के मुतालिक बताता हूँ कि ये फील्ड आपके लिए किस तरह मुफीद साबित हो सकती है। सबसे पहले तो हेल्थ एंड फ़िज़िकल एजुकेशन आमतौर पे आपने क्लास 9th और 10th में आर्ट्स सब्जेक्ट के तौर पे, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे रखी जाती है, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी ये आर्ट्स ग्रुप का हिस्सा होती है। इसके अलावा एडीपी बीए में भी इलेक्टिव सब्जेक्ट, और फिर बीएस आजकल जो करंटली बीएस 4 ईयर प्रोग्राम चल रहा है मैक्सिमम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, आप 4 साल कंटिन्यूसली इस प्रोग्राम में इनरोल्ड होते हैं, और जब आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं बीएस को, तो आपकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और इज़ इक्वल टू मास्टर्स डिग्री। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एमए एमएससी भी प्रोग्राम है जो 2 साल है, और एमए एमएससी में इनरोल्ड होने के लिए शर्त ये है कि आपके पास 14 ईयर एजुकेशन हो, जिसमें एडीपी या बीए की डिग्री होना लाजमी है। मास्टर्स करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है एमएस करने की या एमफिल करने की। ये भी पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करवा रही हैं, और इसके अलावा एमफिल करने के बाद आप इस फील्ड के अंदर पीएचडी भी कर सकते हैं। इसके अलावा बताते चलें कि फिज़िकल एजुकेशन, अगर आप इस फील्ड में आते हैं और इस फील्ड में आने के बाद आप बीएस करने के बाद किन किन फील्ड्स में जॉब कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती हैं जॉब्स की। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को ज़हननशीं कर लें कि हमारे जो सीनियर एक टीचर से हम लोग पूछते थे कि सर इस सब्जेक्ट का क्या स्कोप है, इस सब्जेक्ट का क्या स्कोप है। मुख्तलिफ सब्जेक्ट का नाम लेके हम उनसे उनके स्कोप के बारे में पूछते थे, तो हमारे एक बड़े सीनियर टीचर ने हमें जवाब दिया कि देखिए, सब्जेक्ट का स्कोप इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, इंसान की अपनी काबिलियत, इंसान का अपना लगन और उसकी मेहनत जो है वो मायने रखती है कि वो उस फील्ड जिसको उसने सिलेक्ट किया है उसके अंदर किस तरीके से सर्व कर रहा है। देखिए, फिज़िकल एजुकेशन के डिग्री लेने के बाद आप बीएस जब 4 ईयर कंप्लीट करेंगे, तो आप किन किन जो फील्ड में जाके जॉब्स कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्कूल एजुकेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्कूल एजुकेशन के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, एक प्राइवेट स्कूल टीचर और एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर। गवर्नमेंट स्कूल टीचर तो जो है वो एनटीएस और अब न्यू जो पॉलिसी है उस पर पीपीएससी के थ्रू आपकी सिलेक्शन होती है, और जो प्राइवेट स्कूल जो हैं इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कसीर है, वहाँ आसानी से आप एज अ पीईटी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉलेजेस के अंदर थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम पास करने के बाद आप कॉलेज के अंदर बतौर लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन भी तैनात हो सकते हैं, और इसके बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और फुल प्रोफेसर ग्रेड 20 में रिटायरमेंट मिल सकती है। और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप बहसीत लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन ग्रेड 18 में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब जो यूनिवर्सिटी के अंदर क्राइटेरिया है वो सिलेक्शन का मिनिमम एमफिल होना ज़रूरी है। इसके अलावा मुख्तलिफ टीम के स्पोर्ट्स मैनेजर्स बन सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स के प्राइवेट जो क्लब्स हैं उनको आप जो उनके स्पोर्ट्स मैनेजर के तौर पे भी ड्यूटी दे सकते हैं। इसके अलावा आप जॉब कर सकते हैं फिज़िकल थेरेपिस्ट, जो इस वक्त बड़ा हॉट और करंटली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला इम्पोर्टेंस है इस टॉपिक की। और इसके अलावा आप फिज़िकल थेरेपिस्ट की जॉब कर सकते हैं। फिज़िकल थेरेपिस्ट में आप खुद से अपना एक बिज़नेस बना सकते हैं, और हमारे बहुत से जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं और जिनके पास एमएससी की डिग्री या बीएस फिज़िकल एजुकेशन की डिग्री है, उन्होंने खुद से फिज़िकल थेरेपिस्ट सेंटर बना लिए हैं, और वहाँ पे वो अपना एक अच्छे तरीके से जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रेनर बन सकते हैं स्पेसिफिक गेम्स
دیکھیے اس میں درجہ بہ درجہ آپ کو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ سکولز کے اندر مختلف گیمز کے کوچز کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، ٹرینر کے طور پہ. اس کے علاوہ صوبائی لیول پہ اور نیشنل ٹیمز کے ساتھ بھی آپ اس ڈگری کے بعد اسپیسیفک گیم جو بھی آپ کی اسپیشلائزیشن ہوگی گیم کی اس کے طور پہ آپ جاب کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فزیکل ٹرینر کمیونٹی میں دیکھیے موسٹلی ابھی ہمارے جو پریویس اسٹوڈنٹس ہیں، جو ڈگری یافتہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس وقت کمیونٹی کے اندر خود سے پرسنل ٹریننگ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، جس میں جن لوگوں کا ویٹ بہت زیادہ ہے اور ان لوگوں کو پرسنل ٹریننگ دی جا رہی ہے ان کی طرف سے، اور وہ ایک بڑی اچھی ہینڈسم اماؤنٹ اس میں جو ہے وہ ارن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کوچز کے طور پہ کام کر سکتے ہیں اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر. ان تینوں سیکٹر کے اندر کوچز کی ڈیمانڈ ہے، اور کوچز آپ کسی بھی فیلڈ میں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ جس میں آپ کی اسپیشلائزیشن ہوگی، آپ بطور کوچ بھی اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں. پھر فٹنس انسٹرکٹر نیشنل ٹیمز کے ساتھ، ہر پاکستان کی جو قومی ٹیم ہے میکسیمم ٹیمز کے ساتھ فٹنس انسٹرکٹرز ہوتے ہیں، فٹنس ٹرینرز ہوتے ہیں. فٹنس ٹرینر کے طور پہ بھی ان کے ساتھ کام کر کے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. 10 نمبر پہ ہے اسپورٹ جرنلسٹ. یہ ابھی کرنٹلی بہت سی اس میں اپرچونٹی آئی ہے کہ آپ ایم ایس سی کرنے کے بعد جرنلزم کے شعبے کو جوائن کر سکتے ہیں، اور بطور اسپورٹس جرنلسٹ کے طور پہ بھی آپ مختلف پرائیویٹ جو ٹی وی چینلز ہیں اور اس کے علاوہ پرائیویٹس جو مختلف پلیٹ فارم ہیں وہاں پہ آ کے آپ مختلف اسپورٹس کے انالیسس کر سکتے ہیں اور اسپورٹس کے بارے میں ان کو اویئرنیس دے سکتے ہیں، اور آپ کی ایک پرماننٹ جاب ہو سکتی ہے ایک پرائیویٹ سیکٹر میں، کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پی ایس ایل میں اور اس کے علاوہ مختلف لیگز میں میچ شروع ہونے سے پہلے اسپورٹ جرنلسٹ ان کے بارے میں پریڈکشنز دیتے ہیں کہ آج کی ٹیم کیسا کھیلے گی، کیسا پرفارم کرے گی. تو یہ تمام جو آپ کام ہیں یہ خود بھی ڈگری کے بعد کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسپورٹس ڈائٹیشین، یہ بھی آپ مختلف جو اسکولز کی ٹیم ہے، کالجز کی، یونیورسٹیز کی ٹیم اور خاص طور پہ نیشنل ٹیم جو ہیں ان کے ڈائٹیشین بن کے آپ مختلف ڈائٹ پلان بنا سکتے ہیں اور ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ گیم انالیسز آپریٹر، یہ مختلف آپ سافٹ ویئرز کو آپریٹ کرنے کے بعد آپ مختلف گیموں کے انالیسز کر سکتے ہیں، اور انالیسز کرنے کے بعد آپ ان انالیسز جب آپ پرفارم کریں گے تو وہ اسائنمنٹ مکمل کرنے کے بعد آپ کو ایک اچھی ارننگ ہوگی. تو یہ بھی اس وقت پاکستان کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس شعبے کی طرف جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھا ہوگا مختلف گیمز کو اور میچز کو جو پرفارم کروانے کے لیے ان کو ریفریز اور امپائرز کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کو اتنا اہل کر دیا جاتا ہے بی ایس ڈگری کے بعد کہ آپ کسی بھی گیم کی ریفرنگ یا امپائرنگ کر سکتے ہیں. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے مختلف ریفریشر کورسز اور ان کے مختلف لیولز کے کورسز کو بھی جوائن کرنے کے بعد، پاس کرنے کے بعد آپ مختلف ریفریز یا امپائر بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسپورٹس بایو میکینیکل انسٹرکٹر. اسپورٹس بایو میکینیکل آج کل یہ فیلڈ بھی بڑی کرنٹلی اس فیلڈ کی بڑی ضرورت ہے اور اس فیلڈ پہ بڑا کام ہو رہا ہے، اور جو اسپورٹس بایو میکینیکل پاکستان کے اندر لیبس ہیں آپ وہاں پہ بھی بطور انسٹرکٹر کام کر سکتے ہیں. یہ لیب پی سی بی کے پاس بھی موجود ہے، تو آپ بطور پی سی بی اسپورٹس بایو میکینیکل انسٹرکٹر کے طور پہ بھی کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسپورٹس سائیکیٹرسٹ، دیکھیے جیسے ایک نارمل آدمی کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھے خوشگوار ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں کہیں کبھی کبھی کچھ پریشانیاں بھی ان کو لاحق ہوتی ہیں اس ماحول کے، اس انوائرمنٹ میں رہ کے، تو وہ سائیکیٹرسٹ کا سہارا لیتے ہیں. اسی طریقے سے اسپورٹس مین جو ہے اس نے ایک بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ گیم اگر پرفارم کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی بھی اسٹرانگ ہو. تو اس کے لیے وہ اسپورٹس سائیکیٹرسٹ جو ہے اس کو ویل ٹرین کرتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے، اور سائیکولوجیکلی اگر وہ مضبوط ہوگا تو وہ بہتر پرفارم کرے گا. تو آپ اس ڈگری کو لینے کے بعد جو ہے وہ اسپورٹس سائیکیٹرسٹ کی ڈیوٹی بھی پرفارم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسپورٹس اکوپمنٹ آپریٹر، اس وقت مختلف کرکٹ کے اندر، فٹ بال کے اندر اور بطور ہر گیم میں اکوپمنٹس کی جو جدید اکوپمنٹس
اس وقت اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. آپ ان فیڈریشنز کے ساتھ، ان کلبز کے ساتھ، ان خاص جو ایکوپمنٹس کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ ان ایکوپمنٹس کو پہلے تو انسٹال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بطور انسٹالیشن کے طور پہ آپ پہلے کام کریں گے، پھر ان ایکوپمنٹس کو آپریٹ بھی کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایتھلیٹکس کے اندر ایکوپمنٹ آپریٹر ہوتے ہیں، جس میں وہ الیکٹرانک خاص ڈیوائسز ہوتی ہیں ٹائمنگ کے لیے، اور سوئمنگ کے لیے بھی اسی طریقے سے، اور مختلف جو گیمز ہیں ان میں ایکوپمنٹس کا جہاں بھی ایکوپمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایکوپمنٹ آپریٹر کے طور پہ بھی کام کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اسپورٹس ایونٹ آرگنائزر، جیسا کہ کسی بھی ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے ایک اسپورٹس ایونٹ آرگنائزر کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ بھی ڈیوٹی آپ پرفارم کرنے کے بعد ایک اچھے آرگنائزر بن سکتے ہیں، اور ڈگری لینے کے بعد آپ اسپورٹس ایونٹ آرگنائزر بھی بن سکتے ہیں. مختلف ایونٹس کو آپ اسکول لیول پہ، کالج لیول پر، یونیورسٹی لیول پہ آرگنائز کر کے ایک اچھی جو ارننگ کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے پرائیویٹ آرگنائزر بھی طور پہ کام کر سکتے ہیں، اور پبلک سیکٹر کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر بھی ایونٹ آرگنائزر کی ڈیوٹی پرفارم کر سکتے ہیں. اور آخری ہے اسپورٹس ریسرچ اسکالر. یہ آپ کو جو ڈگری جب دی جاتی ہے تو اس کے اینڈ پہ آپ کو ایک تھیسس کروایا جاتا ہے، اس میں اسپورٹ ریسرچ کی تمام انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، اور بتایا جاتا ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو جو مختلف قسم کی ریسرچز ہیں اس کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے. اس کو ریسرچ کنڈکٹ کرانے کے پروٹوکول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے آپ نے پروٹوکول اڈاپٹ کرنا ہے، اور آپ خود سے آرٹیکل رائٹر بن سکتے ہیں. مختلف ویب سائٹس کے لیے آپ خود سے آرٹیکل لکھ بھی سکتے ہیں. مختلف ویب سائٹس کو اوپر آپ مختلف گیمز کے اوپر آرٹیکل لکھنے کے بعد ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں، اور دوسروں کو بھی گائیڈ کرنے کے بعد ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں.